الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 64 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا قرآن مجید نے یہود کے باطن کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو کچھ یہ مذہبیات کے دائرے میں کر رہے ہیں، زندگی کے عام معاملات میں ان کا رویہ ہے جو ان کے اس طرز عمل پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا تھا کہ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم، زیادتی اور حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یعنی یہ تو ان کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے۔ اس سے جو مذہبی رویہ وجود میں آیا ہے وہ بھی تم دیکھ رہے ہو۔ ان کی جسارت کی انتہا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو اصل مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ نبوت ان کے ہاں سے بنی اسماعیل کو منتقل ہو گئی۔ یعنی ایک قوم کا اللہ نے انتخاب کیا، دو بھائی تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو پہلے منتخب کیا گیا کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری انجام دے۔ فلسطین کا علاقہ اس کے لیے خاص کر دیا گیا، اسے ہدایت کی گئی کہ وہ اس علاقے پر قبضہ کرے، اس کو مشرکین سے خالی کرا لے، اور یہ پورا علاقہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے اتمام حجت کا ذریعہ بنے۔ یہ بڑا غیر معمولی منصب تھا، یعنی دنیا کی تمام قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید اسی کا حوالہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، یعنی پوری دنیا کے لوگوں میں سے تمہیں منتخب کیا اور منتخب کر کے ان پر فضیلت دی، یعنی خدا کی قوم بن گئی، خدا کے دائی بن گئے، خدا کا مشن ان کے سپرد کر دیا گیا۔ بڑا غیر معمولی منصب ہے یہ۔ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں یہ اس سے محروم ہوئے، یعنی اللہ کی عنایتوں سے محروم ہوئے، اللہ کے کرم سے محروم ہوئے، اللہ نے جو سرفرازی ان کو بخشی تھی اس سے محروم ہوئے۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا اور وہاں یہ بتایا جائے گا کہ ان کا انحطاط کس سطح پہ پہنچا اور انہوں نے کس طرح 2 مرتبہ غیر معمولی فتنہ و فساد برپا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سزا دی۔ یہ ساری داستان گزر چکی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بنی اسماعیل کو اب وہی ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ فیصلہ در حقیقت ایک قوم سے ایک منصب لے کر دوسرے کو دینا تھا، یعنی اگرچہ وہ بھی اس منصب پر آج تک فائز ہیں، لیکن اس منصب کے جو تقاضے انہیں پورا کرنے تھے، جب وہ ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس کے نتائج سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تمہیں سرفرازی حاصل ہوگی، تم دنیا کی قوموں میں ممتاز ہوگے، خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اگر دنیا کی قومیں تمہارے خلاف اٹھیں گی تو خدا تمہاری طرف سے لڑے گا، ان ساری عنایات سے وہ محروم ہو گئے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ یہ صورتحال ہو گئی تو اب ایک دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہتے تھے کہ ید اللہ ہے مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ نبوت ہمارے ہاں سے کسی اور جگہ نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے ہم کبھی یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کی پابند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ جو جی چاہے کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ الٹپ کچھ کر ڈالیں گے،
یا قاعدے ضابطے کو ملحوظ رکھے بغیر کچھ کر ڈالیں گے. انہوں نے اپنی حکمت کے بارے میں خود ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ان کی ہر مشیت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ جس طرح ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اسی طرح سے علیم و حکیم بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے علم و حکمت کے خلاف کوئی کام کریں. یہ تعبیر جس طرح ہم اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکمت کے باہمی تعلق کی، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت کی پابندی ہم نے نہیں لگائی، اللہ نے خود لگا رکھی ہے. یہود بالکل اسی مفہوم میں یہ بات کہتے تھے. یعنی وہ ایک حق ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بات خود واضح کر دی ہے. یہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ نبوت اب ہمارے یہاں رہے گی. یعنی یہ تو بالکل ٹھیک تھا کہ ان کا انتخاب کیا گیا، یہ بالکل ٹھیک تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مرکز بنانے کے لیے منتخب کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کی حیثیت سے ہزاروں سال تک دنیا میں رہے. ان کے ہاں داؤد و سلیمان کی بادشاہی قائم ہوئی، ان کو غیر معمولی اقتدار حاصل ہوا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کس طرح کی بادشاہی حاصل ہوئی اس کا ذکر آگے کی صورتوں میں آئے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک غیر معمولی تجربہ تھا. یہ سب کچھ ان کو چونکہ حاصل رہا تھا تو اس وجہ سے یہ اس سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہمارا استحقاق ہے. اللہ تعالیٰ پابند ہو گیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ اب ہمارے سوا وہ کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کرے گا. یعنی اللہ کی ہدایت ہمارے یہاں سے دنیا کو ملے گی. ہم دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ہمارے اندر پیغمبر آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہی ہوا ہے. اس نے ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا. یہ تعبیر کی غلطی ہے جس میں یہ مبتلا ہوئے. ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی گروہ ایک چیز کو حق کی حیثیت سے پاتا ہے لیکن اس کے بعد اس میں غلو اختیار کر لیتا ہے. یہ منتخب کیے گئے، ان کو اللہ نے ایک منصب دیا، یہ اس ذمہ داری پر فائز ہوئے، ان کے لیے نبوت خاص کی گئی، ہزاروں سال تک خاص رہی. یہ سب کچھ حق تھا لیکن اس میں غلو کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے پابند ہو گئے. اس معنی میں یہ بات کہتے تھے. چنانچہ دیکھیے اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس بات کے لیے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے سوا کسی اور پر اپنا کلام نازل کرے اور اسے نبوت اور کتاب عطا فرمائے. اللہ نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے، اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں کہ وہ اب نہ کسی کو نبوت عطا کرے گا نہ کسی کو کتاب دے گا. یہ اگر ہوگا تو ہمارے ہی لیے ہوگا. اس معنی میں یہ بات کہی جاتی تھی. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ بندھے اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. یہ بات کو درمیان میں روک کر ایک جملہ معترضہ کے طور پر ان کی بات پہ تبصرہ کر دیا. قرآن مجید کے بارے میں امام حمید الدین فرائی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن ایک آسمانی خطیب کی طرح بات کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آسمان سے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور پھر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو جاتے ہیں، کبھی اہل کتاب مخاطب ہو جاتے ہیں، وہاں مسلمان بھی موجود ہیں ان کی طرف رخ مڑ جاتا ہے. جس طرح ایک خطیب التفات اختیار کرتا ہے بالکل وہی اسلوب ہے قرآن مجید کا. تو یہ درمیان میں بات کو روک کر ایک جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا ہے. میں نے اس پر لکھا ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پر فوراً ان پر لعنت کی ہے، اس لیے کہ یہود کی یہ بات صرف احمقانہ نہیں، اس کے ساتھ آخری درجے کی گستاخی بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ ہمارا پابند ہو گیا ہے، وہ ہمارے سوا اب کسی کو نبوت نہیں دے گا، ہمارے سوا کسی کو کتاب نہیں دے گا، جو منصب اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہم سے کبھی نہیں چھینے گا. یہ بڑی گستاخی کی بات تھی. ایمان کا دعویٰ رکھنے والا کوئی شخص اس طرح کی بات اپنے پروردگار کے بارے میں کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا. یہ بات کیونکہ ایسی بات تھی، یعنی نہایت سنگین بات، اس لیے فوراً روکا ہے اور روک کر ان پر لعنت کی ہے. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہوئے. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اب ظاہر ہے کہ بل سے پہلے ایک نفی کا جملہ
محذوف ہو جاتا ہے، یعنی ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل لغو چیز ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کس آدمی کا انتخاب کرنا ہے وہ اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق کرتا ہے، کس قوم کو کتنی مہلت دینی ہے یہ بھی اسی کی مشیت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہر قوم کی طرف اپنا رسول بھیجے تو رسول اسی طریقے سے آتے رہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد کے لیے خاص کر دی جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا یہی فیصلہ برقرار رہا، یہاں تک کہ نبوت ختم ہو گئی، تو یہ بھی اسی کی مشیت تھی۔ اور اس نے اگر خود ذریت ابراہیم میں سے پہلے بنی اسحاق کا انتخاب کیا تو اپنی حکمت کے تحت کیا، اور اگر پھر باقی دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا تو اپنی حکمت سے کیا۔ اس کو بیان کیا ينفق کیف یشاء، یعنی وہ اللہ ان کا پابند نہیں ہے، اس پر بیان کا نوٹ ہے، یعنی ان کا پابند نہیں ہے کہ فلاں کو نبوت دے اور فلاں کو نہ دے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو اس کا مدعا یہ ہے کہ فلاں کو نبوت دے فلاں کو نہ دے، وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس پر چاہتا ہے یہ عنایت فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی گستاخی کی بات تھی، بہت حدود سے متجاوز بات تھی، اس لیے فوراً اس پر تبصرہ کر کے یہ واضح کر دیا ہے۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ينفق کیف یشاء، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے واضح ہے کہ ينفق کیف یشاء میں جس انفاق کا ذکر ہے وہ یہی ہے۔ یہ نوٹ آگے کی آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے ارشاد فرمایا ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا رہی ہے جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی۔ یعنی اب یہ بتا دیا کہ یہاں کون سا انفاق زیر بحث ہے۔ انفاق کا لفظ چونکہ مال خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے تو لوگوں کا زیادہ دھیان اس طرف گیا ہے، یہاں یہ اس باری میں نہیں ہے۔ یہ آیت جو آگے میں نے پڑھی ہے یہ بتا دیتی ہے کہ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہے کہ ایک کتاب جو ہمارے پاس آیا کرتی تھی بنی اسماعیل پر نازل کر دی، پیغمبر جو ہمارے یہاں مبعوث ہوتے تھے بنی اسماعیل کے یہاں مبعوث کر دیا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی ہے اور تم پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، ما انزل الیک من ربک، یہ اس کا باعث بن گیا ہے کہ یہ طغیان یعنی سرکشی اور کفر اختیار کر لے، اور اس کو بڑھانے کا باعث بن رہا ہے کیونکہ اللہ تو بہرحال یہ کلام نازل کیے جا رہا ہے، اللہ اپنے پیغمبر پر عنایت کیے جا رہا ہے، اللہ نے اب یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو دے دی ہے، یہ چیز ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس جملے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ينفق کیف یشاء کے کیا معنی تھے، بل یداہ مبسوطتان کے کیا معنی تھے، ید اللہ مغلولہ کے کیا معنی تھے۔ یہ ساری چیز قرآن مجید کے اسالیب کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کوئی عام لفظ اختیار کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اطلاق کس چیز پر ہو رہا ہے، آپ کلام کو آگے پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر تو اگر آپ ید اللہ مغلولہ سے بات شروع کریں تو خیال ہوتا ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ کی کسی دنیوی عنایت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، تب بھی دھیان اس طرف جاتا ہے، لیکن جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا چیز زیر بحث ہے۔ یعنی یہود کی یہ بات ہے جس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پابند ہے کہ نبوت کو ہمارے ہی اندر رکھے، پیغمبر ہمارے ہی ہاں مبعوث ہوں، کتابیں ہمارے ہی ہاں نازل ہوں۔ اس کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہی چیز کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کلام نازل کر دیا ہے،
ان کے طغیان، ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو بڑھانے کا باعث بن گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ ينفق کیف یشاء میں جس انفاق کا ذکر ہے وہ یہی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ ان کے علاوہ بھی کسی کو اپنی کتاب اور نبوت کے لیے خاص کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ نعمت بنی اسماعیل کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہی چیز ان کے کفر اور طغیان کو بڑھانے کا باعث بن گئی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ پیچھے کیا مراد ہے اور کیا بات کہی گئی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک رویہ زیر بحث آیا ہے۔ اس رویے کو بنیاد بنا کر یہ فرمایا کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ اس سے پیچھے اب ظاہر ہے کہ ہم باہمی تعلق کو، جملوں کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لیے مدعا کو بیان کریں گے۔ اس کو میں نے کھول دیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ قرآن مجید میں اس طریقے سے مقدرات ہوتے ہیں، یعنی جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں ربط کی یہ چیزیں محذوف ہو جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت جو عربی زبان بولی جا رہی تھی یا جو اسالیب ادب کے اعلیٰ اسالیب سمجھے جاتے تھے ان میں یہ ایجاز لوگوں کے ہاں بہت محبوب تھا۔ قرآن مجید نے اسی کو اختیار کیا ہے اور خطابت کے اسلوب میں یہ بات اس طریقے سے بیان کیا جس طریقے سے عرب اس کو اپریشیٹ کر سکیں، وہ اس کی داد دے سکیں، وہ اس کے حسن کو محسوس کر سکیں، اس لیے کہ وہ اولین مخاطب ہے۔ ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سورہ کی آیت 14 میں نصارہ سے متعلق یہی فرمایا ہے۔ فرقہ بندی کا جنگ و جدال اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوتا کہ کسی مذہبی گروہ میں فرقہ بندی پیدا ہو جائے اور فرقہ بندی محض علمی اختلاف تک محدود نہ رہے بلکہ آگے بڑھ کر جنگ و جدال کا ذریعہ بن جائے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہماری امت بھی اسی عذاب کو بھگت رہی ہے۔ فرقہ بندی کا جنگ و جدال اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال حق کے مقابلے میں سرکشی کا قدرتی نتیجہ ہے اور اس جرم کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی جب کوئی فرد یا گروہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں خدا کی بات کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور اس کا باعث کیا ہوتا ہے؟ کوئی تعصب، کوئی حمیت، کوئی پہلے سے مانی ہوئی بات، کسی چیز کے ساتھ جذباتی تعلق، کوئی آبا کے ساتھ غیر معمولی محبت، یعنی ان میں سے کوئی چیز محرک بنتی ہے۔ قبول حق کی ویسے تو بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں وہ جب اس کا باعث بنتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ سرکشی کا رویہ ہے، جس کو طغیان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ سرکشی ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر حق اصل مسئلہ نہیں رہتا۔ جب تک حق اصل مسئلہ ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات عزت اور احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے، فتوے نہیں لگائے جاتے، اختلاف کو گوارا کیا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو گوارا کیا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی مذہب، ایک ہی دین اور ایک ہی تعبیر پر لے آتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے۔ یہ آزادی جس طرح لوگوں کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے انتخاب سے یہودی ہو کر جئیں، نصرانی ہو کر جئیں، ہندو ہو کر جئیں، بدھ ہو کر جئیں، یا اللہ ان کو توفیق دے اور وہ اس حق کو قبول کریں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق ہے۔ اللہ اس پر مواخذہ کریں گے، یعنی قیامت میں مسئول ٹھہرائیں گے کہ تم نے کسی چیز کو اختیار کیا تو کن دلائل کی بنیاد پر اختیار کیا؟ تم حق کے سچے طالب بن کر رہے یا اپنے تعصبات کے اسیر ہو کر رہے؟ یہ مواخذہ ہوگا۔ لہذا شرک کی بھی سزا ملے گی، کفر کی بھی سزا ملے گی، ارتداد کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ قیامت میں دے گا، کبھی دنیا میں بھی دیتا ہے جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، لیکن یہ اسی کا حق ہے۔
یہ سب ہوگا، لیکن بہرحال اس دنیا میں اس نے یہ آزادی دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں جرائم کی سزا دینے کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا گیا، یہ خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ اگر ان کی سزا دینے کا اختیار انسانوں کو دے دیا جائے تو پھر جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ قانون بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ جب لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو وہ پھر صرف اختلاف نہیں کرتے، یعنی اگر وہ اس کو سمجھ لے تو پھر شرک جیسی بات بھی اگر سامنے آئے، کفر جیسی چیز بھی سامنے آئے، تو آدمی کے اندر جو جذبہ پیدا ہوگا وہ دعوت کا جذبہ ہوگا۔ مجھے بات واضح کرنی ہے، مجھے حق کا پیغام پہنچانا ہے، مجھے لوگوں کے دروازوں پر دستک دینی ہے، مجھے حق و باطل کا فرق بیان کرنا ہے، مجھے لوگوں کو سمجھانا ہے، مجھے ان کے سامنے خدا کی کتاب پیش کرنی ہے، مجھے انہیں توجہ دلانی ہے اور خیر خواہی اور محبت کے جذبے دلانی ہے، پھر یہ صورت ہوگی۔ لیکن جس وقت آپ یہ خیال کر لیں گے کہ آپ کو فوجدار بنا دیا گیا ہے تو پھر آپ قاضی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، پھر آپ شرک کو متعین کریں گے اپنے فتوے سے، کفر کو متعین کریں گے، ارتداد کو متعین کریں گے اور بندوق اٹھا لیں گے، تلوار اٹھا لیں گے۔ اس طرح آپ خدا کی اسکیم کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہ میں نے اشارہ کیا، یہ چیز کسی موقع پر تفصیل سے زیر بحث آئے گی کہ شرک، کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تینوں کی سزا کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ بندوں کو اسی لیے نہیں دیا کہ اس کے نتیجے میں جو آزادی اس نے دے رکھی ہے، جس آزادی کو وہ بیان کرتا ہے اور یہ کہہ کے بیان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا ہے۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایک دین پر لے آتا، لیکن میں نے ایسا نہیں چاہا۔ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے، قد تبین الرشد من الغی ہدیناہ السبیل ہدیناہ النجدین۔ اب یہ انسان کا معاملہ ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا میں جو فیصلہ چاہے کریں، البتہ میرے سامنے جواب دہ ہوں گے، میں پوچھوں گا قیامت کے دن۔ اور میں عرض کر چکا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں سزا دیتا ہے، جس طرح کے رسولوں کی بعثت کے بعد ہوا۔ اگر لوگ اس کو تسلیم نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرقہ بندی پیدا ہوگی، اور فرقہ بندی پیدا ہوگی تو وہ کیسے ہوگی؟ شرک کے فتوے لگائے جائیں گے، کفر کے فتوے لگائے جائیں گے۔ شرک ہے، اس کی وضاحت کرنا یہ دعوت ہے، یہ کفر ہے، اس کی توضیح دعوت ہے، اس سے ارتداد لاحق ہو جاتا ہے۔ جب آپ دعوت کے اسلوب میں دلائل سے یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے کی خیر خواہی ہے، لیکن آپ اس کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، جس طرح کے اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے تو وہ چل جاتی ہے، ورنہ کم سے کم انسان کی شخصیت کا قتل تو یہ فتاویٰ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدرتی نتیجے کے طور پر، یعنی یہ سرکشی کے مقام پر یہ چلے گئے، انہیں یہ سزا دی، اور اسی وجہ سے یہاں اس کو دیکھیے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ والقینا، ہم نے یہ چیز ان کے اندر ڈال دی، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ یحب المفسدین۔ یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے، یہ اگلے جملے کے ربط سے آپ مفہوم ہو رہا ہے، اس کو کھول دینا چاہیے، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے منصوبے بنتے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑکنی چاہیے، کوئی فساد ہونا چاہیے، پھر فساد ہی جہاد بن جاتا ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی چیز ہے جس سے وہ جنت حاصل کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا خاص کرم ہے کہ وہ اس آگ کو بجھاتا رہتا ہے، اور بجھانے کے مختلف عوامل اس کی طرف سے روبہ عمل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں
کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین. یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اب یہ فرمایا کہ اے کاش یہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، کس پر ایمان لاتے؟ ظاہر ہے کہ یہاں رسول اللہ پر ایمان زیر بحث ہے. اگر یہ ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، تو اس کا صلہ کیا ملتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. یعنی جب آدمی سچا ایمان لاتا ہے اور جب وہ حقیقت کا اعتراف کرتا ہے تو یہ چیز توبہ و استغفار بن جاتی ہے. اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم ایمان قبول کرتے ہو تو جو کچھ پہلے کر چکے ہو یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد پھر وہی رویہ اختیار کرو گے تو جو برائیاں اب اختیار کرو گے اور جو پہلے کی تھیں وہ سب کی سب تمہارے کھاتے میں نمایاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور عنایت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. انسان بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑی کوتاہیاں کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ علیم و حکیم مغفرت فرماتا، درگزر کرتا اور اس کو بخش دیتا ہے. ان کو بھی یہ کہا کہ اگر یہ اہل کتاب، ان کے جرائم اپنی جگہ، ان کی فرقہ بندیاں اپنی جگہ، ان کے فتوے اپنی جگہ، ان کے احبار اور رہبان نے جو کچھ کیا ہے وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. یہ اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہیں وہ کر چکے، لیکن یہ ان کو آخری موقع ملا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد ان کو ایمان کی دعوت دی گئی. تو فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب یہ رویہ نہ اختیار کرتے، اس کے برخلاف اگر یہ ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کا ان کو یہ صلہ ملتا کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمت کے باغوں میں پہنچاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور اگر تورات اور انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، یعنی تورات، پھر اس کے بعد انجیل، اور پھر اس کے بعد ما انزل الیہم من ربہم، جو اب ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتارا ہے. یہ انہی پر اترا ہے، انہی کو دعوت دی گئی ہے. یہ پوری انسانیت پر نازل کیا گیا ہے. اس وقت مخاطبین ہیں تو فرمایا کہ انہی پر تورات اتاری گئی، انہی پر انجیل اتاری گئی، اب بھی یہ کتاب انہی کے لیے نازل ہوئی ہے. تو اگر یہ اس کو قائم کرتے، اگر یہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے، یہ جو فعل اقامت ہے یہ جب اس طرح آتا ہے مانوی چیزوں کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو اختیار کر لینا، اس پر قائم ہو جانا. قائم کرنے کا مراد بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا دستور زندگی بنا لیا جائے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نماز قائم کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کا اہتمام کرو، نماز کو اختیار کر لو. میں نے اس پر برہان میں تفصیلی بحث کر کے بتایا ہے کہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ دوسروں پر اس کو نافذ کر دو، بلکہ یہ انسان کے اہتمام کے ساتھ اس چیز کو اختیار کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں یہ اسی معنی میں آیا ہے کہ اگر یہ تورات کو اختیار کرتے، اگر یہ تورات پر قائم ہو جاتے، اگر یہ انجیل پر قائم ہو جاتے اور یہ ما انزل اللہ جو اس وقت اللہ نے نازل کیا ہے اس پر قائم ہو جاتے. اس پر یہ دیکھیے کہ ایک تو ترجمے میں میں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں، یہ خود قرآن مجید سے واضح ہے اور اس طرح کی تخصیصات ہر کلام میں ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے یہود تورات سے، انجیل سے بیگانہ ہو گئے تھے.
قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، سورہ آل عمران میں تو خاص طور پر بڑی ذات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت برپا ہوئی تو آپ کے مخاطبین میں یہود کی جتنی جماعتیں تھیں ان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو قرآن مجید کو خدا کی کتاب مان چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر ہی سمجھتے تھے، ایمان کے حد تک ان کو کوئی شبہ نہیں رہا تھا، البتہ وہ شہادت کی جگہ پر یعنی گواہی دیں آگے بڑھ کر اس تک ابھی نہیں پہنچے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید میں ان کے 3 گروہ نظر آئیں گے، یعنی اس گروہ کو فی الحال الگ کر دیجئے کہ جو کفر پر جم گیا، مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا، معاندت پر اتر آیا، دشمن بن کے پیغمبر کے مقابلے میں آ گیا۔ جنہوں نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو دل سے مان چکے تھے لیکن ابھی اظہار کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، یہ ہوتا ہے، دل سے مان چکے تھے، اور یہ وہ نیک نفس لوگ تھے جن کی قرآن بڑی تعریف کرتا ہے۔ انہی کے بارے میں کہا لیسوا سوا، سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ انہی کے بارے میں آل عمران کے بالکل آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ اندر سے مومن ہو چکے تھے، ان کے باطن میں ایمان داخل ہو چکا تھا۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اس کو تو مانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن فتنہ پردازی کر کے یہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل کے لیے پیغمبر ہیں، ہمارے لیے ان کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خاص گروہ ہے، سورہ بقرہ میں یہ زیر بحث آیا ہے، اور ان کے باطن سے بھی پردہ اٹھایا قرآن مجید نے، یہ بتایا ان کو کہ یہ کفر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہوئی ہے، جس طرح بنی اسماعیل کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے اس طرح تمہارے لیے بھی ماننا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو منافقت پر آمادہ ہو گیا، جس نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جس رویے کو قرآن مجید کئی صورتوں میں پھر زیر بحث لایا ہے۔ یہ چیز اپنے موقع کے اوپر مزید وضاحت میں آئے گی، تو میں نے یہاں یہ بات عرض کر دی ہے کہ ان کے اندر بھی اچھے لوگ موجود تھے، تو انفرادی حیثیت سے نہیں، یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں یہ قائم ہو جاتے، یہ اس کو مان لیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کچھ دیتا، یہ بالکل وہی وعدہ ہے جس کا ذکر تورات میں بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اس کی ہم مزید تفصیل اگلی نشست میں کریں گے۔ اس وقت آپ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد ہوا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا رہی ہے جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے صلے میں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں پہنچاتے، اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔